रीमा बाजी कहती है हालात बहुत अच्छे हैं, पिंकी पीनी रोती है कि उनके डोले काट हो गए। पता ना कि प्रेसिडेंट साहब जो है उनकी कल रात 12 बजे मुद्दत भी मुक गई है। इंडिया में भी इस तरह की पिंकी पीनियां छुटो चाली करती रहती हैं। कोई जो है वो ब्लॉक पे लगा दिया किसी ने, बोसा लिया है इमरान खान के हाथ का। इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें वरना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुशर्रफ बीबी साहबा उनके साथ डायरेक्ट डायलिंग पे है। अलवी साहब ने मजीद जो है वो इनके हाथों ब्लैकमेल होने से इनकार कर दिया। रंगीला के दरबार के अंदर जो है वो रखे जाते थे मस्खरे भी, इसीलिए हद समझ नहीं आती कि मुर्शद एक्चुअली कौन है। इन्होंने मुर्शद इमरान खान है, इमरान खान की मुर्शद पिंकी पीरनी है। चाहिए अब उनको जिम चाहिए, मतलब कमाल ही नहीं हो गया खुदाई कसम। जिम खाना ही जो है वो लग रहा है। जो मैच हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, उसके ऊपर उसने बैठ के जो है ना बड़ी आकाशवाणी की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टू जज्बा बुखारी के आज के व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूँ और 2-3 चीज़ों पे आज हम जल्दी बात करेंगे। एक तो हम बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ का अगला निशाना कौन उनका ऐसा कोई अपना है जिसके उसके ऊपर बहुत जिन्होंने एहसानात किए हुए हों, लेकिन एहसान फरामोशी की तो आपको पता ही है। वो बाजवा साहब हों, वो बंदयाल हों, वो मतलब उसके बाद अब तीसरे कौन से बड़े उहदेदार की बारी है कि जिसके लिए जो है वो तहरीक इंसाफ की तोपें जो है वो तैयार बैठी हैं। दूसरा हम जो है वो तहरीक इंसाफ के वकला हजरात जो हैं वो जाते हैं इमरान खान से मिलने, बाहर आके तो वो एक नई स्टोरी लेके आते हैं। अब मुख्तलिफ वकला की मुख्तलिफ स्टोरीज हैं, सो उस थोड़ी सी स्टोरीज का जो है वो हम पोस्टमार्टम करने की कोशिश करेंगे। और तीसरी एंड पे जो है वो हमें क्रिकेट के ऊपर बात करनी है। पिछली दफ़ा भी मुझे बात करनी थी और मैं भूल गई, सो उसके ऊपर बात नहीं हो सकी। सो वो जो है वो कल मैच भी है इंडिया पाकिस्तान का, तो इसलिए भी उसके ऊपर आज हम दोबारा बात कर लेंगे। पहले शुरू करते हैं कि कौन पीटीआई का अगला निशाना कौन। अगला निशाना है उनके अपने प्यारे सदर अलवी साहब, आरिफ अलवी साहब। और उन आरिफ अलवी साहब के ऊपर जो है वो आपने कल देखा कि एक अलामिया पीटीआई जो है उसकी कोर कमेटी ने, वो जो कोर कमेटी जो नामालूम अफराद पे मुश्तमिल है जिनका नाम ही नहीं पता, और आपने वो खबर मैंने आपको बताई भी थी कि उसके अंदर उन्होंने कहा है कि जी वो नामालूम रखे जाएंगे, नाम नहीं बताएंगे हमको। तो वो नामालूम जो कोर कमेटी है अफराद पे मुश्तमिल, उसने जो है वो एक करारदाद पेश की है, और करारदाद बल्कि मुत्तफिका तौर पर मंजूर की है, पेश नहीं हुई, मंजूर हो गई है। और उसमें एक लंबी चौड़ी है, मैं ज़्यादा आपका टाइम जो है वो इसके ऊपर ज़ाया नहीं करना चाहती, लेकिन उन्होंने कहा है कि नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है, बहुत सारे पेचीदा बुरहानों का जो है सामना है, और इस्तराब है, बहुत हैजान है। और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ 14 और 18 जनवरी को तहलील हुई थी। उसके ऊपर जो है वो 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होना था, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रूगर्दानी हो गई। और एक तरफ उनको जो है वो बंदयाल साहब के ऊपर गुस्सा चढ़ा हुआ आजकल कि जी बंदयाल साहब जो है वो ऑल आउट क्यों नहीं जा रहे इमरान खान की मोहब्बत में। और दूसरा जो है वो उनको जो उनका फैसला जो है वो 14 मई के हवाले से जो है उसके ऊपर भी वो उनको जो है वो कमेंट करते रहते हैं, तो वो जो बड़ी गहरी तशवीश में मुब्तला है। अब जो है वो ये जरा 2 लाइनें आपको सुननी पड़ेंगी। पाकिस्तान को दरपेश कसीरुल जहद बहरानों के मौसर हल के लिए जमहूर की मंशा, वैसे बहुत ही शकील उर्दू लिखते हैं जिसने भी लिखते हैं, कि सूरत में सदर ममलिकत को नहीं जमहूर की मंशा की हामिल हुकूमत के क़याम का लाजमी आइनी तकाजा और वक्त की जरूरत है। ठीक है जी। तो दस्तूर का आर्टिकल 48(5) कौमी असम्बली की कबल वक्त तहलील की सूरत में सदर ममलिकत को इंतखाबात के इनकाद के लिए 90 रोज की मुद्दत के अंदर तारीख का पाबंद बनाता है। चुनाचा सदर ममलिकत से इल्तमास है कि वो अपना दस्तूरी फरीजा निभाएं। हाँ जी, दस्तूरी फरीजा हुन जड़ा है वो पीटीआई ने पढ़ाना है। दस्तूर वो है जो इमरान खान कहे, बेशक असम्बली तोड़कर जो है वो दस्तूर की आपने ऐसी की तैसी करनी हो, दस्तूर को जो है वो रद्दी की टोकरी में डालना हो, लेकिन वो दस्तूर जो है जो सूट करता हो इमरान खान को, वो उस दस्तूर की जो है वो बात करते हैं। तो दस्तूर जो है उसका दस्तूरी फरीजा जो है वो याद करा रहे हैं कि सदर ममलिकत से इल्तमास है वो दस्तूरी फरीजा निभाएं जो आइन की बालादस्ती और जो इनके मनसब का कलीदी जिम्मा है, और इसको जो यकीनी बनाते हुए बिला ताखीर मुल्क में आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें, वरना बड़ा इंपॉर्टेंट है, वरना वो आइन की बेहुरमती और अवाम के बुनियादी दस्तूरी और जमहूरी हकूक की पामाली के जिम्मेदार होंगे। होना ये एडी वड्डी जो आपने स्कील उर्दू सुनी है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो दूसरे लफ्जों में कह रहे हैं कि सदर अलवी साहब जो है वो 90 रोज के अंदर इलेक्शन का ऐलान नहीं करते, तो वो आइन शिकनी के भी मुर्तकब हैं और वो अवाम की भी जो है वो गुनहगार होंगे। और इसके ऊपर जो है वो शुएब शाहीन साहब जो है उन्होंने भी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की
اور جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا اختیار نہیں ہے پریزیڈنٹ صاحب کا، یہ ذمہ داری ہے کہ وہ 90 روز کے اندر جو ہے وہ الیکشنز کا اعلان کریں، اور اگر جو ہے آپ نے ڈیوٹی سے روگردانی کی تو وہ غلطی اور جرم ہوگا۔ سو چارج شیٹ کیا جا رہا ہے صدر الوی کو، جیسے الیکشن کمیشن کرتا چلا آ رہا ہے۔ تو یہ کہا شعیب شہین صاحب نے۔ اس کے بعد ایک ویڈیو پیغام ہے جو وہ عمر ایوب صاحب جو ہے، جو سیکرٹری جنرل ہیں آج کل نامعلوم جگہ پر، انہوں نے جو ہے وہ ایک ویڈیو بیان جاری کیا۔ اس ویڈیو بیان کے اندر بھی انہوں نے تقریباً اسی طرح کی باتیں کی کہ جی صدر الوی جو ہے وہ یہ کرے، صدر الوی وہ کرے۔ تو صدر الوی جو ہے وہ بیچارہ جو آج کل پپٹ بنا، آج تک پپٹ بنا رہا، جس نے تمام آئینی غیر قانونی کام جو ہے وہ عمران خان کے کہنے پہ کیے، تو اس بیچارے کو جو ہے وہ بالکل ہی اب نا وہ دوجا والا ٹائیگر بنا لیا۔ ایک تو ٹائیگر مطلب اور ہے نا، ٹائیگر فورس اور ٹائیگر صافی، اور تو ایک دوسرا آپ کو پتہ نہیں ٹائیگر کون تھا عمران خان کا، تو وہ اب آج کل اس کو نا وہ بنائے پھر رہے ہیں، اور وہ جو ہے وہ ان کو سمجھتے ہیں کہ ٹائیگر جو ہے وہ ان کے ریموٹ کنٹرول پہ چلے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کور کمیٹی کے اعلامیے کی اور یہ پریس کانفرنسوں سے جو ہے وہ صدر الوی کو ریکویسٹ کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ صدر الوی صاحب تو ڈائریکٹ ڈائلنگ پہ ہیں، بشرا بی بی صاحبہ ان کے ساتھ ڈائریکٹ ڈائلنگ پہ ہیں، ان کے ساتھ بہت سارے جتنے بھی بڑے بڑے لیڈرانے کرام ہیں پی ٹی آئی کے، وہ سب ڈائریکٹ ڈائلنگ پہ ہیں۔ تو یہ ڈائریکٹ ڈائلنگ پہ ہوتے ہوئے جو ہے یہ میڈیا کا جو ہے وہ کیوں جو ہے وہ کرنا پڑا ان کو رستہ چوز؟ کدھر ہے تو نہیں ہے کہ کوئی جو ہے وہ بلاک پہ لگا دیا کسی نے؟ کوئی صدر الوی صاحب کی جو ملاقات ہوئی تھی پچھلے دنوں، اس ملاقات پہ کے بعد جو ہے وہ بالکل بے ہوشی کے عالم میں ہے اس وقت، وہ ہلتے جلتے نہیں، سانس بھی نہیں لیتے اونچا، وہ کہتے سانس لوں گا تو کدھر مطلب جو میرے کچے چھٹے معلوم ہیں، جو میرے فائلیں میرے بارے میں موجود ہیں، وہ کدھر سامنے ہی نہ آ جائیں۔ اور آپ کو پتہ نا کہ پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں ان کی کل رات 12 بجے مدت بھی مک گئی ہے، تو اب پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ بس اب مطلب نمائشی صاحب پہلے بھی نمائشی ہوتا تھا لیکن اب ذرا زیادہ ہو گئے ہیں۔ اب بھائی بیچارے کو ہوائی جہاز مانگنے کے لیے بھی جو ہے وہ وزیر اعظم سے جو ریکویسٹ کرنی پڑنی ہے، اور وہ جو ان کے پاس ایک آئینی پریولیج ہوتا ہے نا کہ ان کے خلاف کوئی کیس نہیں چل سکتا، یہ ایک جو ان کو امیونٹی ملتی ہے وہ امیونٹی بھی مک گئی ہے، تو وہ پھر نہ وہ نہیں جا رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں یہیں بیٹھا ہوں رام سکون سے، جتنے مہینے آرام سے گزر سکتے ہیں، اور اس لیے وہ زیادہ چو چرا کرنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ لیکن میڈیا کے اوپر ان معاملات کا آنا اور میڈیا کے توسط سے جو ہے وہ ریکویسٹ کرنے کا ایک مطلب تو صاف ظاہر ہے کہ یا تو صدر الوی نے کسی کو بلاک کر دیا ہے اور جو ہے وہ ڈائریکٹ ڈائلنگ نہیں ہے، یا صدر الوی صاحب نے مزید جو ہے وہ ان کے ہاتھوں بلیک میل ہونے سے انکار کر دیا۔ اچھا اگلی بات، جو مزے کی اگلی بات ہے، وہ جو مائکوں والے ہمارے جو ہیں وہ شیر افضل مروت صاحب ہیں، وہ جن کو میکو میک ہوئے ہوتے ہیں مطلب اپنی پریس کانفرنس کرتے ہیں، وہ مل کے آئے عمران خان سے جیل میں۔ تو پہلے تو انہوں نے جیل سے نکلتے ہی جو ہے وہ خطاب کیا، وہ بہت خوش تھے، ایکسائٹڈ تھے، انہوں نے کہا جی میں نے بوسہ لیا ہے عمران خان کے ہاتھ کا، تو میں یہ بات کر کے گیا تھا کہ میں بوسہ لے کے آؤں گا آج، ویسے جیل میں تو ملاقات ہوتی ہے، یہ بوسہ تو آئی ڈونٹ نو۔ بہرحال پھر وہ کہتے ہیں میں نے ہنسایا بھی بہت، یہ فرق ہوتا ہے لیڈر میں اور اس میں۔ ہم جاتے تھے تو ہمیں جو ہے وہ ہمارے لیڈران جو ہے وہ ہنسانے کی اور جو ہے وہ تسلی دینے کی کوشش کرتے تھے، ایتھے جڑا ہے وہ جا کے کارٹون بننا پڑتا ہے، وہ تاڑیاں مارنی پڑتی ہیں کہ مطلب صاحب بادر تھوڑی دیر کے لیے ہنس جائیں، وہ نہیں ہوتا تھا آپ کو، وہ رنگیلا کے دربار کے اندر جو ہے وہ رکھے جاتے تھے مسخرے بھی، اسی لیے ہر دربار میں ویسے مسخرے رکھے جاتے تھے بادشاہ سلامت کو خوش کرنے کے لیے، تو وہ جو ہے وہ بوسہ بھی دے آئے ہیں اور جو ہے وہ ہنسا بھی آئے ہیں ان کو۔ تو باہر آ کے جو پھر انہوں نے اگلے دن پریس کانفرنس کی، اس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ آپ کا لیڈر اور مرشد جو ہے وہ جھکنے والا نہیں ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مرشد ایکچولی کون ہے؟ انہاں دا مرشد عمران خان ہے، عمران خان دی مرشد پنکی پیر نہیں ہے، بھائی بہت ہی کوئی مطلب کم کی ارجا پیا ہوا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد وہ جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی داڑھی بھی عمران خان نے ختم کر لی ہے، اور وہ بڑے حشاش بشاش تھے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ہینڈسم دوبارہ ہو گئے ہیں بہت، داڑھی لا کے، اس کا مطلب ہے داڑھی کے ساتھ وہ بہت ہی کوئی خوفناک اور ہاں جی ڈیش لگ رہے تھے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ ان کو جیل میں جو ہے وہ 2 دفعہ ڈاکٹر چیک کرنے آتے ہیں، اور وہ جیل کی سہولیات سے پوری طرح مطمئن ہیں، اور حالے بھی مطلب خوراک کے والے سے بھی مطمئن ہے، حالے مطلب دیسی گھیو کھا کے دیسی مرغے اڑا کے بھی اگر مصروف نے جو ہے وہ نہیں ہونا مطمئن، تو پھر تے مطلب اللہ ہی ہے، پھر مطلب اور کی کیا جا سکتا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ لیکن یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ بہت اچھے موڈ میں تھے، اور جیل میں جو ہے وہ سہولیات کے حوالے سے انہوں نے عدالتوں سے رجوع کرنے کے لیے کہا ہے، اور ان کو کیا چاہیے،
اب ان کو جم چاہیے. مطلب کمال ہی نہیں ہو گیا خدائی قسم. جم خانہ ہی جو ہے وہ لگ رہا ہے اس کا کمرہ پہلے ہی, جس کے اندر جو ہے وہ نکاح باتھ روم کے والے سے اور سارے والے سے وہ بہت جو ہے وہ مطمئن ہے, تو اب ان کو جم بھی دے دیں. تو مطلب یہ کمال ہی بات ہے کہ یہ جو پرونا ہے یہ بہت ہی پرونا ہو گیا ہے مطلب حکومت پاکستان کا, اور اب جم لینے کے لیے جو ہے وہ ان کی جو وکیل ہیں وہ عدالتوں میں جائیں گے. مطلب کمال ہی بات ہوگی. اچھا جی, اس کے بعد جو ہے وہ جلدی جلدی بات کر لیتے ہیں. لیکن دوسری طرف پنکی پیرنی کہتی ہے حالات بہت خراب ہے, پنچوتا والے بھائی جان کہتے ہیں حالات بہت خراب ہے, ادھر یہ کہہ رہا ہے حالات بہت اچھے ہیں, اور ہرے پتہ نہیں کیا کمن کہہ رہی ہیں, کون جھوٹ بول رہا ہے کون. علیمہ باجی کہتی ہے حالات بہت اچھے ہیں, پنکی پیرنی روتی ہے کہ ان کے ڈولے کٹ ہو گئے. آئی ڈونٹ نو یہ کیا سٹوری ہے. اچھا جی, اس کے بعد اب جلدی سے بات کرتے ہیں کرکٹ کے اوپر. تو ہمارے کرکٹرز کے اوپر جو ہے وہ انڈین اداکاراؤں کا جو واری جانا اور فریفتہ ہونا پرانی بات ہے. وہ وسیم اکرم ہو, وہ جو ہے وہ رمیز راجہ ہو, مطلب جتنے بھی ہیں بہت سارے جو ہیں وہ شاہد افریدی کے پیچھے بھی پڑی رہی. اب جو ہے وہ آج کل شاہین شاہ افریدی جو ہے وہ ان کی ہٹ لسٹ پہ ہے. ایک یہ جو ہے اسٹرالوجر جو یہ انڈین ایک چینل کے اوپر بیٹھ کے اس نے 2 ستمبر کو جو میچ ہوا تھا انڈیا پاکستان کا, اس کے اوپر اس نے بیٹھ کے جو ہے نا بڑی آکاش وانی کی. اس نے کہا کہ نہیں کھیل پائے گا شاہین شاہ افریدی, اس کو انجریز کی سمبھاونا ہے. لیکن اس نے ایسی انجریز لگائی ان کو کہ جس کو یہ کہہ رہی تھی نہیں دیکھ سکتے, نہیں وہ کھیلے گا ٹھیک, اس نے جو ہے پوری ٹیم جو ہے ان کی جو ہے وہ ریٹائر کر کے گھر بھجوا دی تھی. تو یہ ایسی پنکی پیرنیاں ہر تھاں پہ پہنچی ہوئی ہیں, ادھر بھی پہنچی ہوئی ہیں, انڈیا میں بھی اس طرح کی پنکی پیرنیاں چوٹو چوٹ چالی کرتی رہتی ہیں. اچھا, اس کے بعد جو حنا خان ہے, ایک انڈین بھارتی ایکٹریس ہیں, انہوں نے جو ہے وہ بہت پریز کیا جو ہے وہ شاداب کے بارے میں کہ انہوں نے لیسز باندھے انڈین جو ہے وہ کرکٹر کے, اور جو وہ لیسز باندھنا ایک روٹین کی بات ہے, اور یہ کرٹسی جو ہے وہ تمام ٹیمیں ایک دوسرے کو دکھاتی ہیں. لیکن یہ ان کے لیے نئی چیز ہے چونکہ وہ آکڑ میں رہتے ہیں نا, بہت آکڑے رہتے ہیں. تو یہ اس کے اوپر اس نے بہت تعریف کی. اور وہ بیچارہ ہمارا منڈا جو ہے نسیم شاہ, اس کے پیچھے جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے اروشی, پتہ نہیں آگے کیا نام ہے اس کا. سو وہ اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے, وہ اس کی ٹویٹ جو ہے وہ اس کی تصویریں لگا کے ٹویٹ کرتی ہے اللہ ہمارے بچوں کو جو ہے اور کرکٹرز کو ان کی بد نظروں سے بچائے. میرا آج کا ولاگ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے بات چیت ہوگی. میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیجیے گا. خدا حافظ.